اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، وہ سن لیں۔ ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے یا اس کو سننے یا اس کا ترجمہ پڑھنے کے بھی کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید کو اٹھائیں تو ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہم قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، گناہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر تم پاک ہو، مطہر ہو۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید کو اٹھائیں گے تو ہم باوضو ہوں، اگر وضو نہیں ہوگا تو ہم قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاں البتہ ہمارا وضو نہیں ہے، ہم قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں کچھ صورتیں یاد ہیں، ہم وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یا جیسے آیت الکرسی ہے وہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ البتہ ایسے جو ہمیں قرآن مجید یاد ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا اور اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ہم پاک کپڑا ہو، اس کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جو کپڑا ہو وہ پاک ہو۔ اسی طرح آج کل جیسے موبائل ہے ان میں قرآن مجید آیا ہوا ہے، تو اکثر لوگ موبائلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جیسے یہ ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہم نیچے سے موبائل کو پکڑ سکتے ہیں، اوپر سکرین کو ٹچ نہیں کریں گے اگر ہمارا وضو نہیں ہے۔ اگر وضو ہوگا پھر تو ہم سکرین کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ اگر سکرین پہ قرآن کھلا ہے تو ہم موبائل کو نیچے سے پکڑ کر ہم پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ اگر ہمارا وضو نہیں ہے، وضو ہے پھر تو ہم اوپر سے ٹچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد جنبی حالت میں ہے یا عورت ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، اس صورت میں نہ ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، کہ جب تم جنبی حالت میں ہو، تم پہ غسل واجب ہو چکا ہو، تو قرآن مجید میں سے تم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ تو ویسے بھی نہیں لگا سکتے تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح ایسے عورتوں کے کچھ ایام آتے ہیں مہینے میں ایک بار، 7 دن کسی کے ہوتے ہیں، کسی کے 10 دن ہوتے ہیں، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی وہ عورت قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد کچھ دن اس کے ناپاکی کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ دوسرا ادب، جب ہم قرآن مجید اپنے سامنے رکھیں تو اتنا خیال کریں کہ قرآن مجید ہمارے پاؤں کے برابر نہ ہو، تیپائی اتنی اونچی ہو کہ ہمارے پاؤں کے برابر قرآن مجید نہ آئے، ایسے قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ہم قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی آ گیا اس سے بات کرنا شروع کر دی، تو یہ بھی قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ جب قرآن مجید سامنے کھلا ہو تو اس کو دیکھ کے ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر کوئی آ جاتا ہے، ضروری بات کرنی ہوتی ہے، قرآن کھلا ہوتا ہے تو اس کو ہم بند کر کے ایسے بات کر سکتے ہیں، بات کر کے دوبارہ ہم کھول کے قرآن مجید شروع کر دیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو ایسے اگر باتیں شروع کریں گے تو اس قرآن مجید کی بے ادبی ہوگی۔ اسی طرح جب قرآن مجید کھلا ہو، کہیں پڑھا ہو تو ہم اس کو پیٹ کر کے نہ بیٹھیں، پیٹ کرنے سے بھی قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن مجید شروع کریں، قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ قرآن مجید کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کریں۔ قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی تم قرآن مجید شروع کرو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ شیطان جب انسان مسلمان عبادت کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو شیطان اس میں آ کے ٹانگ ضرور اڑاتا ہے۔ اب شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا اور ہم سے ہے بھی زیادہ طاقتور، تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو شیطان سے بھی زیادہ طاقتور ذات ہے ہم اس سے رابطہ کریں گے۔ ہم کیا کہیں گے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں
اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ہم قرآن مجید کو شروع کریں۔ بسم اللہ کے کچھ فضائل اور مسائل ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق